على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمعاندین. ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبصري العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذي المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وأدنى مقامه. وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل إذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه. قال الله تبارك وتعالى شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. پروردگار عالم سورہ فاطر میں قرآن مجید کا 35واں سورہ آیت کا نشان 15 یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ وہ ہے جس بھری کائنات میں کسی کا محتاج نہیں. وہی لے کے حمد و ثنا ہے. حقیقت میں انسان اس پروردگار عالم کا محتاج ہے. وہ الگ بات ہے کہ جب بھی وہ کسی کی مدد کرتا ہے تو کسی نہ کسی وسیلے سے کسی ذریعے سے مدد کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُم مِّن نِّعَمِ اللَّهِ فَلَا تَمِلُّوا فَطَهُورًا نِقَمًا. مولا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسان اگر کوئی حاجت لے کر تیرے پاس آئے سوالی بن کر آئے تو فرماتے ہیں یہ لوگوں کو حاجتوں کا تیرے پاس آنا یہ پروردگار عالم کا تیرے اوپر نعمتوں کا احسان ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُم مِّن نِّعَمِ اللَّهِ. فرمایا یہ لوگوں کا آپ سے حاجتیں لے کر آنا آپ کے پاس اسے عام مت سمجھو بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ایک آدمی کو تیرے پاس بھیجا ہے. لہذا اگر کوئی حاجت طلب کر رہا ہے کوئی سوالی بن کر آیا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ میں اس کے اوپر احسان کروں گا اس کی حاجت پوری کر کے. نہیں، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نعمت یہی فرمایا فلا تملوا فطهورا نقما. یہ جو سائل تیرے دروازے پہ آیا ہے کوئی حاجت لے کر تیرے پاس آیا ہے تو فرمائیے جو حاجت لے کر آیا ہے یہ حاجت لے کر آنا یہ پروردگار عالم کا تیرے اوپر نعمتیں برسانا. یہ نعمتیں ہیں پروردگار عالم کی طرف سے تیرے اوپر. لہذا اس کی حاجت کو مت ٹھکراؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہی حاجت جو لے کر آیا ہے اگر تو نے اس بندے کو ٹھکرا دیا جو حاجت لے کر آیا ہے یہی عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب بن سکتی ہے. لہذا اس سے پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام نے دنیا والوں کو بتا دیا
کہ اگر کوئی حاجت لے کر آیا ہے تو اسے نعمت الہی سمجھو، کہ اس نے تجھے اس قابل سمجھا ہے کہ اپنے بندے کو تیرے دروازے پر دے گا، یہ اس نے تجھے اس قابل سمجھا ہے، یہ نعمت ہے اس پروردگار عالم کی، ورنہ ہارے کے دروازے پر وہ ہارے کو نہیں بھیجتا۔ تو لہذا اگر اس نے 14 کے دروازے پر بھیجا ہے تو ایسے نہیں بھیجا، پتہ تھا یہ 14 ہستیاں وہ ہیں، خود تو بھوکے رہیں گے لیکن اس فائل کو خالی نہیں لوٹائیں گے۔ لہذا اگر تیرے دل میں ان 14 کی محبت ہے، ان کی الفت ہے، تو پھر تمہیں بھی وہی کردار اپنانا ہے، وہی سیرت اپنانی ہے کہ سائل کو خالی نہیں لوٹانا۔ آج کل تو جو بھی کوئی بڑے گریڈ کا مالک ہو جائے پھر وہ یہ ہے کہ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ آنے والا کون ہے، کوئی حاجت لے کر آیا نہیں، بلکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس جو کچھ ہوں میں ہوں۔ لیکن نہیں، امام فرماتے ہیں دیکھو کہ جو حاجت لے کر تیرے پاس بندہ آیا ہے یہ ایک نعمت ہے تیرے اوپر اللہ کی، کہ تیرے پاس چل کر ایک بندہ آیا ہے۔ اور مومن کی عزت آپ کو پتہ ہے بہت بلند ہے، لہٰذا ایک مومن کا حاجت لے کر کسی مومن کے دروازے پر آنا یہ عام نہیں ہے۔ لہٰذا اسی لیے فرمایا اگر اس نعمت کو ٹھکراؤ گے تو پھر یہی مصیبت کا سبب بن سکتی ہے، یہی عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا اس لیے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ان اجود الناس من آت من لا یرجوہ، بڑے سخی دیکھتے ہیں لیکن نہیں، مولا فرماتے ہیں سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اسے عطا کرے جہاں سے کوئی ملنے کی امید نہ ہو، وہ ہے سب سے بڑا سخی۔ آج کل تو لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس بنا پر کہ کل کو یہ میری تعریف کرے گا، یہ اس کے اوپر احسان سمجھ کر وہ اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کی حاجت پوری کر رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ گھرانہ وہ ہے جب بھی کسی کو دیتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ 14 ہستیاں ایسی ہیں کہ جب بھی اللہ کی راہ میں دیا تو کیا دل میں یہ ارادہ ہے، یہ نیت ہے، نہ کوئی جزا چاہیے، نہ کوئی بدلہ چاہیے، نہ کوئی اس کا احسان چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، فرماتے ہم یہ جو کچھ دے رہے ہیں یہ اللہ کے لیے، لہذا اسی لیے امام فرماتے ہیں تم بھی کسی کو کچھ دو تو اس بنا پر کہ وہاں جہاں کوئی ملنے کی امید نہ ہو، کوئی احسان کے بدلے کی امید نہ ہو، اس لیے کہ تم اللہ کے لیے دے رہے ہو۔ جب اللہ کے لیے دو تو میرے مولا فرماتے ہیں سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اسے عطا کرے من لا یرجو، جہاں سے کوئی ملنے کی امید نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد لہٰذا اگر مخلوق کو راضی کیا، رب کو ناراض کیا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا لا افلح قوما اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ مولا فرماتے ہیں وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرے، جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ نہ دیکھیں کہ رب راضی ہے یا نہیں، بس یہ دیکھیں کہ لوگوں کو راضی رکھنا ہے کسی حال میں۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، بلکہ کمال انسانیت یہ ہے کہ اس کا رب اس پہ راضی ہو، یہ ہے کمال انسانیت۔ تو انسان اپنے رب کو راضی رکھے، اور پھر رب کو راضی رکھنا وہ پھر کتنا درجے کا مقام ہے انسان کا، وہ تو آپ سب ماشاءاللہ اہل علم ہیں، جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ دعائے عرفات کا کہ ماذا وجد من فقدک ومن الذی فقد من وجدک، کہ مالک ماذا وجد من فقدک، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ یعنی رب کو جو ناراض کرے، کائنات کی ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہوں، لیکن حسین فرماتے ہیں اس نے کچھ بھی نہیں پایا اگر رب راضی نہیں ہے اس میں۔ تو لہذا اسی لیے یہ مولا کا بڑا قیمتی جملہ ہے ماذا وجد من فقدک، مالک جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ یہ یعنی کائنات کی ساری چیزیں پا لے لیکن حسین کی نگاہ میں اس نے کچھ بھی نہیں پایا جس سے اس کا رب ناراض ہے۔ اور پھر دوسرا جملہ وَمَن الَّذِي فَقَدَ مَن وَجَدَكَ، مالک جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔
جس نے اپنے رب کو پا لیا اس نے کیا کیا؟ سب کچھ پا لیا۔ اگر رب کو پا لیا، اپنے رب کو راضی رکھ لیا، اس کا رب راضی ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور ہاں، جس کا رب اس پہ راضی تھا اور اس نے بتا دیا، اگر شب ہجرت تلواروں کی چھاؤں میں صرف بستر پہ سو گیا تو اس نے بتا دیے سونے والا تم جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے کہ جس کے نفس کو خرید کر میں ساری مرضیاں اسے دے رہا ہوں۔ اور پھر جس پہ رب راضی تھا اور وہ پکار کے کہتے جا رہا تھا واللہ فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم علی کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ تو گویا بتا دیا اگر رب راضی ہے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ صلوات پڑھی محمد وعلیہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں لا یامن یوم القیامت الا من خاف اللہ فی دنیا، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن امن صرف اسے حاصل ہوگا جو دنیا میں رہ کر اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو دنیا میں رہ کے اللہ سے ڈرے، دل میں خوف الہی ہو، وہ انسان قیامت کے دن عذاب سے بچے گا، امن و امان میں ہوگا۔ لیکن یہ صرف کہنے کی بات نہیں، بلکہ اس کا کردار گواہی دے کہ اس کے دل میں خوف الہی ہے، کردار گواہی دے۔ ورنہ گفتار کے غازی آپ نے بہت دیکھے ہوں گے میری طرح، اصل کردار گواہی دے تو کردار سے پتہ کیسے چلے گا؟ اس وقت آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کر سکتا ہو اور نہ کرے، کر سکتا ہو گناہ لیکن نہ کرے، اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں خوف الہی ہے، اس کے دل میں اللہ کی عدالت کا خوف ہے۔ حرام کھا سکتا ہے لیکن نہیں کھا رہا، حرام کا پیسہ اس کے پاس آ سکتا ہے لیکن نہیں آنے دے رہا، تو یہ کردار اس کا گواہی دے گا کہ اس کے دل میں اللہ کی عدالت کا خوف ہے، یہ خوف الہی دل میں رکھتا ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا جس کے دل میں اس دنیا میں خوف الہی ہے، وہ خدا سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن صرف اسی کو امن و امان حاصل ہوگا۔ اور پھر بڑی بڑی محفلیں آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن امام فرماتے ہیں محفل میں ہر بیٹھنے والا تیرا دوست نہیں ہوتا، محفل میں بیٹھنے والے تیرے دشمن بھی ہوتے ہیں، تیرے دوست بھی ہوتے ہیں، تو پہچان کیسے ہو؟ تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبا کا فرماتے من احبا کا نہا کا ومن ابغض کا اغرا کا، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ تجھے برائیوں سے روکے گا، منع کرے گا، اور جو تجھ سے دشمنی رکھے گا وہ تمہیں برائیوں کی طرف دھکیلے گا۔ تو لہذا محفل میں دیکھ لو کہ کون میرا خیر خواہ ہے، کون میرا دشمن ہے۔ امام نے بہترین فارمولہ بتا دیا کہ اس دنیا میں دوست دشمن کی پہچان حسین کے نزدیک اسی میں ہے کہ جو تمہیں برائیوں سے روکے، سمجھو کہ یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، یہ محبت کرنے والا ہے، اور جو برائیوں کی طرف دھکیلے، برائی کی طرف لے کے جائے، تمہاری فکر برائی کی طرف لائے، تو امام فرماتے ہیں لاکھ وہ دوستی کا اظہار کرے لیکن حسین کے نزدیک وہ تیرا دشمن ہے، وہ تیرا دشمن ہے۔ تو دیکھیں میرے مولا نے کتنا ہم پر احسان کیا ہے کہ دوست دشمن کی پہچان کا فارمولہ بتا دیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کے دن امن و امان کس کو حاصل ہوگا۔ اب ہم عمل کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، مستحب روزے رکھ رہے ہیں اور صدقات دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ محرمات سے اجتناب کر رہے ہیں، تو ہمارا عمل کیسا ہو، اس کے لیے بھی امام نے بہترین جملہ کہا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ایمن عمل رجل یعلم انہ ماخوذ بالاجرام ومجزی بالاحسان، فرماتے ہیں تم جب عمل کرو نا اس مرد کی طرح عمل کرو جو اس یقین کے ساتھ عمل کر رہا ہوتا ہے کہ کیا اگر میں کوئی جرم کروں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، اگر کوئی گناہ کروں گا، جرم کروں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، یقیناً مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، اگر کوئی نیکی کروں گا تو اس یقین کے ساتھ کہ مجھے یقیناً اس کا صلہ ملے گا، یقیناً اس کی جزا ملے۔ فرماتے اس مرد کی طرح، اس شخص کی طرح تم عمل کرو۔
تو ہمیں اسی یقین کے ساتھ عمل صالح کرنا چاہیے، برائیوں سے بچیں تو اس یقین کے ساتھ کہ آج ہم خواہشات نفسانی پر اگر ہم عمل کریں، برائی کی طرف جائیں، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا، اس لیے کہ گناہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اس کو چھوٹا مت سمجھو، بلکہ یہ دیکھو کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے، کتنا عظیم ہستی کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کو دیکھو۔ لہذا عزیزان گرامی، اور پھر مولا نے کیا خوب ہمیں درس دیا ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ دیکھیں یہ امام کے فرامین، 3 شعبان آنے والی ہے نا، کل کی رات جو ہوگی یقیناً اس امام کی ولادت کی رات ہے، تو ذرا امام کے پیغام کو دیکھیں کہ ہمیں امام نے زندگی گزارنے کا ایک دستور کیا دیا ہے، سلیقہ کیا دیا ہے زندگی گزارنے کا۔ بارہا ہم گناہ بھی کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں دیکھو ایاکا وما تعتذر منہ فالمؤمن لا یسیء ولا یعتذر، فرماتے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو ہر اس کام سے جس کی وجہ سے تمہیں معذرت کرنی پڑے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کی وجہ سے تمہیں معذرت کرنی پڑے، عذر خواہی پیش کرنی پڑے۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے تم مومن ہو، منافق نہیں، مومن ہو، تو مومن کی یہ شان ہے، فالمومن لا یسیء ولا یعتذر، امام فرماتے ہیں مومن نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے معذرت کرنی پڑے۔ فالمنافق کل یوم یسیء ویعتذر، فرمائیے منافق کا کام ہے کہ ہر دن وہ نافرمانی بھی کرتا ہے پھر معذرت بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے پھر عذر خواہی بھی کرتا ہے، تو لہذا مومن کا کردار الگ ہے، منافق کا کردار الگ ہے۔ صلوات پڑھی محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام علی محمد المصطفى وعلی المرتضى والفاطمۃ الزہراء والحسن المجتبى والحسین شہید کربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان ماہیا اثار البدع والطغیان، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات علی محمد۔ عزیزان گرامی، یکم شعبان المعظم با اختلاف روایات، یہ شعبان معظم کی پہلی تاریخ 5 ہجری، یہ وہ دن ہے کہ جس دن علی کے گھر میں عابدہ آل علی تشریف لائے، اس لیے کہ بیوی کا نام نہ ماں نے رکھا، نہ باپ نے رکھا، نہ نانے نے رکھا، بلکہ اس نے رکھا جس نے شریکۃ الحسین بنایا، اس نے اس کا نام رکھا۔ 5 جمادی الاول کی بھی تاریخ ہے، لیکن زیادہ تر مشہور یہی یکم شعبان، یہ
عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، اس بی بی کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اس بی بی کی، اور میں نے پچھلے سال غالباً عرض کیا تھا کہ 3 ہستیاں ایسی ہیں جن ہستیوں کی شجاعت پہ کربلا کو بھی ناز ہے، اور انہی 3 ہستیوں کی ولادت پہ گریا ہوا ہے۔ ایک جناب امام حسین علیہ السلام، پھر یہ عابدہ آل علی شہزادی ثانی زہرا، اور تیسرے جناب ابو الفضل العباس۔ یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں، اور کمال ہے کہ تینوں کی آمد شعبان میں ہوئی، تینوں کی ولادت شعبان میں۔ پر جب یہ بچی اس دنیا میں آئی تو ایک مرتبہ خاتون جنت نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد علی مرتضیٰ کو بلا کے کہا آپ ہی اس کا نام رکھیے۔ امام حسین علیہ السلام سے 2 سال چھوٹی ہے، کہا آپ ہی اس کا نام رکھیے۔ کہا پیغمبر کے ہوتے ہوئے میں اس کا نام کیسے رکھ سکتا ہوں، لہذا رسول خدا ہی اس کا نام رکھے۔ لے کے آئے پیغمبر اکرم کے پاس، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے رحمت عطا کی ہے، اس کا نام رکھیے۔ رسول فرماتے ہیں یا علی کیا کہہ رہے ہو، اللہ کے ہوتے ہوئے میں اس کا نام کیسے رکھ سکتا ہوں؟ بس یہ پیغمبر کا کہنا تھا، یہ جبرائیل آئے آ کے پیغمبر کو بتایا کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے۔ پیغمبر نے علی کا چہرہ دیکھا، پھر اس نوزائیدہ بچی کا چہرہ دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر اس کا چہرہ دیکھ کے کہا یا علی اس کا نام زینب ہے، اس کا نام زینب ہے۔ اور اب ماشاءاللہ سب صاحب علم ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ زینب کے معنی باپ کی زینت والی بیٹی، یہ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہا یا علی یہ بچی ذرا مجھے دیجیے، پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ مجھے دیجیے۔ پیغمبر نے اس بچی کو اٹھایا، جب اٹھایا تو علی کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پیغمبر کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہ رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ اب جو علی نے پیغمبر کا چہرہ دیکھا، آنسو بہ رہے تھے، اور اس نوزائیدہ بچی کو اٹھایا ہوا ہے، کبھی اس کے بال چومتے ہیں، کبھی اس بچی کی کلائیاں چومتے ہیں، کبھی اس بچی کے بازو چومتے ہیں۔ اب تمہیں پتہ چل گیا کہ پیغمبر یہ کیوں فعل انجام دے رہے تھے، کیوں بچی کے بال چوم رہے تھے، کیوں کلائیاں چوم رہے تھے۔ بہرحال عزیزان گرامی، میں یہی عرض کروں گا کہ اگر خدیجۃ الکبریٰ کا وقار دیکھنا ہو، اگر زہرا کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، یہ ایک مومن کی طرف سے دعا صحت کی التماس ہے۔ اگر خدیجۃ الکبریٰ کا وقار دیکھنا ہو، زہرا کے شرم و حیا کو دیکھنا ہو، علی مرتضیٰ کے طرز تکلم، فصاحت و بلاغت کو دیکھنا ہو، حسن مجتبیٰ کے علم و حلم کو دیکھنا ہو، حسین کی شجاعت اور اطمینان قلب کو دیکھنا ہو، تو اس زینب کو دیکھ لو، خدیجۃ الکبریٰ کا وقار نظر آئے گا، زہرا کا شرم و حیا نظر آئے گا، علی مرتضیٰ کا طرز کا تکلم، فصاحت و بلاغت نظر آئے گی، حسن کا علم و حلم نظر آئے گا، حسین کی شجاعت اور اطمینان قلب نظر آئے گا۔ پتہ چلا زینب اس وحدت کا نام ہے جہاں خدیجہ کا وقار نظر آئے، زہرا کا شرم و حیا نظر آئے، علی مرتضیٰ کی فصاحت و بلاغت نظر آئے، حسن کا علم و حلم نظر آئے، حسین کی شجاعت اطمینان قلب نظر آئے۔ عزیزان گرامی، اس بی بی کے فضائل بہت ہیں، اور امامت کا اعتماد دیکھیں اس بی بی پر۔ خاتون ہے لیکن امامت کا اعتماد کتنا ہے، امامت کا اعتماد۔ حسین کہہ رہے ہیں یا اختاہ زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن زینب نماز تہجد کی دعاؤں میں حسین کو نہ بھلانا۔
یہ امامت کا اعتماد دیکھیں، یعنی امامت دعا کی التماس کر رہی ہے کس سے؟ ایک خاتون سے۔ گویا حسین کو پتا تھا جتنے مصائب آتے ہیں آ جائیں، لیکن میری بہن زینب وہ ہے، کچھ ہو جائے لیکن نماز تہجد نہیں چھوڑے گی، اور اس کی گواہی حسین کے بیٹے علی ابن الحسین نے دی ہے۔ فرماتے ہیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بڑے بڑے مصائب جھیلے، لیکن امام فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کوئی رات ایسی نہیں تھی جس رات میں میری پھوپھی کی نماز تہجد قضا ہوئی۔ یہ ہے عابدہ آل علی۔ عزیزان گرامی، اور یہ کون ہے؟ حسین کے چہرے کی عاشق بہن۔ بس دو جملے حسین کے متعلق سن لیں، پھر ایک جملہ جناب عباس کے بارے میں۔ حسین کون؟ دنیا والوں نے نہیں پہچانا حسین کو۔ حسین وہ ہیں کہ جن کے فضائل بہت بلند ہیں۔ آپ انشاءاللہ میلاد منائیں گے، اور یہاں اتوار کے دن انشاءاللہ میلاد ہوگا جس میں امام حسین کا بھی تذکرہ ہوگا، جناب عباس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ تو بہرحال میں ایک جملہ کہوں گا صاحبان معرفت کے لیے، محمد مصطفیٰ کی ہتھیلی پر مقدر کی تحریر کا نام حسین ہے۔ محمد مصطفیٰ کی ہتھیلی پر مقدر کی تحریر کا نام حسین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صبح صادق کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، اور پھر ادھر زہرا کے گھر میں اس بچے کی آمد ہوئی اور پیغمبر کو جا کے مبارکباد دی گئی کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، حسن کا چھوٹا بھائی حسین آیا ہے۔ جیسے پیغمبر کو مبارک ملی، اہل سنت کا عالم دین خواجہ حسن نظامی کہتا ہے کہ پیغمبر کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے، پیغمبر کیا ہے؟ قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہاں؟ مدینے میں قرآن پڑھ رہے تھے، اور پیغمبر قرآن پڑھتے ہوئے جیسے مبارک ملی، پیغمبر نے قرآن کو بند کیا، بجلی کی رفتار کی طرح پیغمبر کھڑے ہوئے اور اتنی تیزی سے دوڑے کہ پیغمبر کی عبائے مبارک حسین زہرا کے بوسے لے رہی تھی، ہاتھوں کو ایسے بلند کیا ہوا تھا جیسے توحید کے پرچم ہوا میں لہرا رہے ہوں، اور پیغمبر کے دانتوں سے اس طرح چمک آ رہی تھی جس طرح مرج البحرین کے موتی چمکتے ہیں۔ اس انداز میں پیغمبر وہ جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں پیغمبر اتنی تیزی سے شوق دیدار حسین میں دوڑے، اتنا موسیٰ بھی اللہ کو دیکھنے کے لیے کوہ طور پہ نہیں دوڑے تھے۔ جب گئے کہتے ہیں ام ایمن لے کے کھڑی تھی حسین کو، کہتے ہیں لاؤ حسین مجھے دو۔ اچھا، اب ام ایمن نے دل میں سوچا، کہنے لگی کیسے دوں، ابھی تو میں نے اسے نہلایا ہی نہیں ہے۔ جب رسول نے کہا مجھے دو تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو میں نے اسے نہلایا ہی نہیں ہے، آپ سردار انبیاء ہیں، کوئی عام ہستی نہیں ہے، میں آپ کے ہاتھوں پر کیسے دوں؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں ام ایمن کیا تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا؟ جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے، کیا تو اسے پاک کرے گی؟ تو اس سے پتا چلا کہ جن کا آنا تمہاری طرح نہیں ہے تو پھر وہ تم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اتنے عظیم ہستی ہے عزیزان گرامی، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس دنیا میں حسین آئے، کمال ہے، باپ کون؟ آیا تو اللہ کے گھر میں، گیا تو اللہ کے گھر سے، یعنی علی کی پوری زندگی اللہ کے دو گھروں کے درمیان گزری، پوری زندگی۔ اور یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس دن آیا اس دن بھی مجرم کو معافی، جس دن گیا اس دن بھی مجرم کو معافی۔ یہ حسین وہ ہے، آیا تو مجرم کو معافی مل رہی ہے، اور گیا تو اس دن بھی مجرم کو معافی مل رہی ہے۔ باپ وہ ہے اور بیٹا اتنا کریم ہے، 14 کریم ہیں، لیکن 14 کی لسٹ میں جو خطرناک حد کا کریم ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ اتنا بڑا کریم ہے عزیزان گرامی، ورنہ آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں ہر ثانی کی ایک حدود ہے، لاش پڑی رہے، گزر جائیں گے تھانے والے اٹھائیں گے نہیں، کہتے ہماری حد میں نہیں آتا، ہر ثانی کی ایک حدود ہے، تو کوئی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتا، اور جب کوئی فیصلہ بڑی عدالت سنا دے
تو پھر اس کو چھوٹی عدالت نہیں سنتی۔ تو اسے پتہ چلا کہ اللہ کے سنے ہوئے فیصلے پر نظر ثانی کا جو خصوصی اختیار رکھتا ہو اس کا نام حسین ہے۔ فطرت وہ جسے وہاں سے سزا مل چکی تھی، لیکن آیا حسین کے پاس۔ اب جو آیا تو اللہ اکبر، اللہ نے کیا کمال اور مقام رکھا ہے حسین کا کہ کہا وہی کروں گا جو حسین چاہے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ عزیزان گرامی، آنے سے لے کر جانے تک جس کی پوری زندگی رضائے خدا میں گزر جائے اس کا نام حسین ہے۔ جس کی پوری زندگی رضائے خدا میں گزر جائے اس کا نام حسین ہے، اور جس کی پوری زندگی رضائے حسین میں گزرے اس کا نام عباس ہے۔ بس وقت نہیں رہا، انشاءاللہ میلاد میں جناب پاک کے متعلق عرض کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔